إلا ما رحم ربي إن ربي غفور، کہ میں تو یہ دعویٰ نہیں کرتا قید خانے میں، تو خواب کی تعبیر انہوں نے بتائی ہوئی تھی، تو بادشاہ نے عزیز مصر نے کہا کہ بھائی ان کو بلا کر کے لے آؤ میرے پاس۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پہلے وہ عورتوں کا کیا قصہ ہوا تھا بادشاہ اس کو صاف کر لیں، اس معاملے کو جو زلیخا نے ان پر داؤ برائی کا چلانے کی کوشش کی تھی، اور پھر ایک دعوت کی تھی، اس میں ساری جو بیگمات تھی عمراء وزراء کی بیگمات، تو انہوں نے بھی یوسف علیہ السلام کو بہلانے پھسلانے کی کوشش کی تھی اور ڈانٹا ڈپٹا تھا کہ زلیخا کی بات مانو، وہ تمہاری مالکن ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس وقت دعا کی تھی کہ مجھے جیل خانہ ہی یا اللہ پسند ہے، مجھے وہیں بھیج دیجیے۔ زلیخا نے دھمکی بھی دی تھی کہ اگر یہ میری بات میں نہیں آئے گا تو پھر اس کا انجام یہ ہے کہ جیل میں سڑے گا، چنانچہ ان کو جیل میں بھیج دیا گیا۔ تو وہ سارا جو قصہ ہوا تو سارے جو محلات تھے وہاں اور جو سارے اعلیٰ کلاس کے جو لوگ تھے ان کے گھروں میں بیگمات میں، تو یہ ایک قصہ مشہور تو ہوا تھا۔ تو اب کس کا قصور ہے کس کا نہیں ہے، تو اندر چیمیں گوئیاں چلتی ہوں گی مختلف۔ تو یوسف علیہ السلام اپنی پوزیشن واضح کرنا چاہتے تھے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کی طرح معاملہ پہلے صاف کریں کہ یہ کیا قصہ ہوا تھا، اس میں جرم کس کا ہے، قصور کس کا ہے، کس کا نہیں ہے۔ میرا ہے تو واضح ہونا چاہیے، اگر ان لوگوں کا ہے ان عورتوں کا تو واضح ہو۔ یعنی تہمت کی حالت میں رکھنا یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یہ پیغمبر کے کردار سے پتہ چلا کہ اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے۔ تو پھر یہی ہوا کہ بادشاہ نے ان عورتوں سے پوچھا، انہوں نے اقرار کر لیا کہ بات آئی گئی ہو گئی، آج سچی بات یہ ہے کہ ہماری ہی غلطی تھی، اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ تو جب یہ بات ہوئی تو یوسف علیہ السلام کے سامنے معاملہ صاف ہو گیا، اور کیا ہوا کہ نتیجہ کیا نکلا، خلاصہ یہ نکلا کہ بھائی یوسف تو بہت پاک صاف ہے، غلطی کوتاہی عورتوں نے کہا ہماری، یہی نتیجہ نکلتا ہے نا۔ تو فوراً یوسف علیہ السلام یہ کہتے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، بھائی میں نہیں دعویٰ کرتا ہوں کہ میرا نفس کوئی پاک صاف ہے۔ یہ موقع تھا کس بات کا، خود پسندی میں مبتلا ہونے کا، اپنی پاکیزگی، اپنی طہارت، اپنے کردار کی بلندی، کہ اس کا ایک عجب پیدا ہو جائے کہ بری دربار میں جنہوں نے الزام لگایا تھا انہوں نے یہ اعتراف کر لیا، تو فوراً اللہ کی طرف رجوع۔ تو اللہ کے پیغمبر ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے غافل نہیں ہوتے۔ تو اللہ کے سامنے کہ یہ کہیں اللہ تعالیٰ کو میری یہ حالت ناپسند نہ ہو کہ میں اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگا ہوں، تو اللہ کو یہ حالت بندے کی پسند نہیں ہے، کہ یعنی وہ یہ نہیں کہ نیکی پر خوش نہ ہو، اللہ نیکی کی توفیق دے تو خوش ہو، لیکن یعنی اپنی ذات کی طرف نسبت نہ کرے، بلکہ شکر کرے کہ اللہ نے توفیق دی ہے تو خوشی کی بات۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فقد استکملت الایمان، جب تمہیں تمہاری نیکی خوش کرے اور تم سے گناہ ہو جائے تو وہ گناہ تمہیں غمگین کرے تو تمہارا ایمان مکمل ہے۔ یعنی نیک حالت سے خوش ہونا یہ تو ایمان کی علامت، یہ برا نہیں ہے، مقصد یہ کہ اپنی طرف نسبت نہ کرے کہ جی میرا کمال ہے، میری ذات۔ تو اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً یہ کہہ دیا کہ میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ میرا نفس کوئی پاک صاف ہے، یعنی میں دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ میرا کوئی کمال ہے، دعویٰ نہیں کرتا ہوں۔ اور یہ سکھا دیا، اور اللہ نے ان کے یہ الفاظ قرآن کے الفاظ میں اسی لیے اتارے کہ ان سے قیامت تک کی انسانیت کہ بھائی یہ سوچ اور ہونی چاہیے۔ جب یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنے نفس دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ میرا نفس پاک صاف ہے، تو اور کون ہے جو یہ دعویٰ کہ میرا نفس بالکل اس میں کوئی شرارت نہیں، اس میں کوئی برائی نہیں،
یہ دعویٰ میں کبھی نہیں کر سکتا ہوں. یہ کیوں؟ نفس کی ایک طبیعت بھی بتا دی، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس کی جو انسان کا نفس ہے، جو انسان کی طبیعت ہے، یوں سمجھے جو مادی طبیعت، دو طبیعتیں، روحانی طبیعت اور مادی طبیعت. تو جسم جو آگ، پانی، مٹی اور ہوا، یہ چار بڑے عناصر ہیں. بعد میں ذیلی عناصر اور بھی اب سائنس نے بتا دیے ہیں، بہت میں نمک بھی ہے تو لوہا بھی ہے تو فلاں وہ ہیں، لیکن اصل چار یہ بڑے عناصر جو جسم کے کیا ہیں، عناصر ہیں، اجزاء ہیں بڑے، جسم ان سے مل کر بنا ہے. تو ان چار عناصر کے اثرات یہی نفس کے اندر، یعنی نفس انہی چیز کا نام ہے. آگ کا کیا اثر ہوتا ہے؟ غصہ، تکبر، بڑائی. اور پانی کا کیا ہے؟ غیر مستقل مزاجی، تلون، کبھی ادھر کبھی ادھر، پتلا. اور کیا نام ہے؟ ہوا، کھیل تماشا، لاہو لاہب، موبائل پکڑا ہوا ہے ہر وقت. یہ نفس کے اندر یہ خواہشیں پانی کے عنصر کا اثر ہے، تکبر ہے، بڑائی ہے، اور شہوت ہے، یہ آگ کا اثر ہے. اور مٹی چونکہ نیچے پڑی ہوئی چیز ہے تو اس کے اندر ایک دناعت ہے، یعنی نیچ صفت، تو نیچ والی سفلا پن، گھٹیا باتیں، یہ نفس سے جو سرزد ہوتی ہیں وہ مٹی کے عنصر کے اثرات ہیں، یعنی اس کی خواص ہے. تو گویا کہ یہ نفس کی جو خواہش، نفس کی جو طبیعت ہے نا، وہ تو یہ ہے، یا غصہ کرے گا، تکبر کرے گا، شہوت اور لذت کی طرف جائے گا، یا دناعت اور سفلے پن کی طرف چلا جائے گا، کبھی پیدا ہوگا، کبھی لاؤبالی پن، ایسے یہ والی اگر جذبات پیدا ہو رہے ہیں، یہ سب نفس کی خواہش ہے یا نفس کی خصوصیات ہیں. تو اس کے یہ تو گویا کہ برائی کی ہی تلقین کرتا رہتا ہے، حکم کرتا رہتا ہے. نفس کی طبیعت میں اور فطرت میں خوبی بنیادی طور پر نہیں ہے. اس واسطے کون کہہ سکتا ہے کہ اس کا نفس بری ہے؟ اس کے اندر تو یہ چیزیں چھپی ہوئی ہیں. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام سے حیران ہو گیا، فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی ایسا ساتھی ہو کہ جس کو آپ نوازو، کھلاؤ پلاؤ، کپڑا پہناؤ، انعام دو، نوازو تو تمہارے ساتھ برائی کرے، اور جتنا اس کو ذلیل کرو اتنا وہ تمہارا تابع دار ہو، اتنا وہ تمہارے فائدے مند ہو، تو ایسے ساتھی کے ساتھ کیا رویہ رکھنا چاہیے؟ صحابہ نے کہا ایسی کی تیسی، اس کو تو کبھی نہیں کھلانا پلانا چاہیے جو اتنا ذلیل ہے. تو فرمایا وہ تمہارے اندر ہے، وہ تمہارا نفس، کہ نفس کی یہ عادت ہے، جتنا بناؤ سنوارو کھلاؤ، یعنی جتنی خواہشیں پوری کریں. ہر خواہش جو پیدا ہوتی ہے، آرام کا تقاضا آرام، اچھا کھانے کا تقاضا اچھا پہننے کا تقاضا اچھا پہننا ہوا، بس جو چیز اس کو کرتے جاؤ گے تو وہ یہ نہیں کہ آپ کو کہیں اچھائی پر پہنچائے گا، کسی گڑھے میں ہی ڈالے گا لے جا کر، یعنی کسی بڑے برائی میں مبتلا کرے گا. اس کے نتیجے میں یہ نہیں کہ تمہارا شکر گزار ہو جائے. اور اگر جتنی ان چیزوں سے دور رکھو گے اتنا مسکین بنے گا تو نتیجہ یہ ہوگا آپ کو فائدہ پہنچے گا. تو یہ جو بزرگان دین ہے نا، جو صحیح ایسے جعلی نہیں، صحابہ کرام کی بھی یہی طبیعت تھی، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تربیت کی تھی. یہ جو سادہ رہتے ہیں ہمارا، تو یہ نہیں کہ وہ کوئی بیوقوف سے ہوتے ہیں. موٹا پہنتے تھے پہلے، موٹے کپڑے ہوتے تھے، کمبل کا لباس، ایسے مٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو سوچ سمجھ کر کے کہ اس نفس کو جتنا ایسے اتنا رکھیں گے، خواہشیں دور کریں گے، اتنا یہ صحیح فرما بردار رہے گا. اور جتنا کھلاؤ گے پلاؤ گے اتنا سرکشی کرے. ایک اور حدیث میں فرمایا کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن تو تمہارے پہلو میں ہے، پہلو میں، یہی نفس. ایک بزرگ فرماتے ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ مجھے بھی نفع دے دے، آپ لوگوں مخلص ہیں، اللہ کے دین کی محبت میں بیٹھے.
یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کا صرف 2 قدم راستہ ہے. اللہ تک پہنچنے کا راستہ صرف 2 قدم. عجیب. فرمایا کہ 1 قدم نفس کی گردن پر رکھ دو، دوسرا قدم اللہ کے درگاہ میں ہوگا. یہ 2 قدم ہیں جو اتنے مشکل ہیں. نفس کی گردن پر قدم رکھنا ہی مشکل ہے. دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافی عرصے بعد ان کو طبیعت علیل تھی تو کہنے لگے کہ مچھلی کا جی چاہتا ہے، مچھلی کھانے کا. تو کسی طرح وہ بازار سے منگوا لی گھر والوں نے. مچھلی تیار ہو کر سامنے آئے تو نہیں کھائی، چھوڑ دیا. گھر والوں نے کہا آپ نے تو کہا کہ بس نفس کی ہر خواہش پوری نہیں کروں گا، یہ اس کا تقاضا تھا، نہیں کرنا ہے، واپس کر دیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی مانگا، کہیں گرمی میں آئے تو گھر والوں نے، یا کوئی خدام تھے، پورے واقعہ میں تفصیل سے یاد ابھی وہ نہیں ہے، اس کی تفصیلات یاد نہیں ہے، بلا کسی نے پانی اس طرح سے لا کر کے دیا کہ شربت بنا کر دے دیا، سادہ پانی. تو جب سامنے آ گیا تو پیالہ رکھ دیا اور زاروں کتھار رونا شروع. ان سے بڑا دانا کون تھا؟ ایسے کوئی دیوانے سے لوگ تھے، نہیں پیا وہ. کہ ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ہم نے جو چھوٹی موٹی دین کی خدمت یا رسول اللہ کی اس کے بدلے دنیا میں تو نہیں ملنا چاہیے. وہ یہ سوچنا شروع ہو جاتے تھے. تو ہمیں دنیا نہ ملے پریشان رہتے ہیں کہ دنیا ملنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، نیک عمل کرو گے تمہیں دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی. وہ آخرت ویسے ہی ہم شامل کرتے رہتے ہیں، ایسے دنیا ہی ہوتی ہے ابھی دل میں کہ ملی کیوں نہیں ابھی تک. سارے فاسق فاجر تو مزے کر رہے ہیں، میں نمازی، روزے دار اور نیک اور حافظ قاری ہوں، مولوی ہوں، گناہ سے بچتا ہوں، تو میں ایسے مسکین سا ہوں. دنیا گسی ہے، یعنی حقیقت تک پہنچے ہی نہیں. اس لیے کہتے ہیں نا کہ آدمی بالغ کب ہوتا ہے؟ روحانی طور پر جب اس کے سامنے دنیا واقعتاً مٹی کے ڈھیلے کی طرح ہو جائے. حقیقت میں اب وہ بالغ ہے. جب تک دنیا کی یہ حالت نہیں ہوتی وہ بچہ. ہم سب بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بالغ کر دے. یہ بچپن کی حالت میں قبر میں جائیں گے، خطرہ تو یہ ہے. وہ تھے بالغ نظر. تو یہ فرمایا کہ نفس جو ہے وہ برائی کی طرف تلقین کرتا ہے، یہ تو نفس کی طبیعت ہے. اچھا، قرآن کریم میں ایک اور بات یہاں میں عرض کر دوں، چونکہ دنیا کی مذمت اور اس کی ہے. دیکھیں، ایک اعتدال کی بات یہ ہے کہ حلال راستے سے اگر دنیا ملے اور وہ آدمی کو اللہ کی نافرمانی کی طرف نہ لے جائے، فرمانبرداری کی طرف، تو وہ سب سے بڑی نعمت ہے. اس کو ضائع بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ ایسی چیز ہوتی تو پھر زکوٰۃ کے احکام نہ آتے، فطرانے کے احکام نہ آتے، میراث کے احکام نہ آتے. مال ہوگا تو یہ عبادات ہوں گی نا، تو بہت بڑی عبادت کا ذریعہ بھی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ دل میں آ گئی تو ٹھیک ہے، سبحان اللہ. نہیں آئی تو کوئی پرواہ نہیں. آ گئی تو نعمت، نہیں آئی تو یہ حالت میرے لیے زیادہ بہتر ہے. بھائی شاید میرے پاس دنیا آتی تو میں فضولیات میں لگ جاتا، تو اللہ نے بچایا ہوا ہے. پھر یہ سوچے آپ، خود ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا ہوا ہے کہ میں برائی کی طرف نہ جاؤں. تو اگر کس کو اللہ دے دے تو نعمت ہے، اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرے، اس سے آخرت کمائے، اس سے اللہ کی رضا کمائے. مال کے ذریعے سے بہت بڑی عبادات ہوتی ہیں جو کسی اور ذریعے سے نہیں ہو سکتی. لیکن صرف مال کی محبت اگر ہوگی تو پھر وہ حرام حلال کی طبیعت، وہ ہے بری چیز، وہ نہ ہو. اچھا، یہاں یہ فرمایا کہ نفس تو ہمیشہ برائی کی تلقین کرتا ہے. ہمارے بزرگوں نے، علماء نے، مفسرین نے فرمایا ہے کہ نفس کی 2 صفات قرآن کریم میں اور بھی آئی ہیں. سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی. اس کا مطلب وہ تو وہ یہاں تو پتہ چلا کہ نفس تو بڑی بری چیز ہے.
وہاں پتہ چلا کہ نفس تو ایسی چیز ہے جس کی اللہ قسم کرے. اللہ تعالیٰ قسم اسی چیز کی کھاتے ہیں جو عظمت والی ہوتی ہے، جو قابل قدر ہوتی ہے، اس کی کوئی خصوصیت ہوتی ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ اس کو قسم میں ذکر کرتے ہیں. سورہ فجر میں فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. وہاں فرمایا کہ نفس اپنے رب کی طرف آ جاؤ، خوش باش، راضی، اللہ تم سے راضی، تو اللہ سے راضی، میرے بندوں میں آج شامل ہو جاؤ، میری جنت میں چلے جاؤ. تو وہاں تو نفس مطمئنہ کو یہ فرمایا. تو دراصل یہ ہے کہ نفس کی ہمیشہ، نفس کی طبیعت تو یہ ہے کہ وہ برائی کی ہی بات کی طرف جاتا ہے، لیکن جب آدمی مجاہدہ کرتا ہے، یعنی نفس کی خلاف ورزی کرتا ہے، بتکلف نیک اعمال کرتا رہتا ہے، بتکلف برائی سے بچتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی کو ساری زندگی ایسا نہیں رکھتے کہ وہ بیچارے اس مصیبت میں رہے. اس کو اس محنت کے نتیجے میں ایک اگلا سٹیپ ملتا ہے. اس کا نفس کیا ہو جاتا ہے کہ جب وہ محنت مجاہدہ کر کے توبہ کرتا ہے کہ جو امارہ نے غلطیاں کرائی تھیں، توبہ کرتا ہے، تو اس وقت اس کا نفس بن جاتا ہے لوامہ. لوامہ تو بہت ملامت کرنا. تو توبہ کرنے والا یہ کرتا ہے نا، مجھ سے غلطی ہوئی، برا ہوا، اپنے آپ کو بھی برا سمجھتا ہے، یہ لوامہ ہے. تو امارہ سے جب آدمی توبہ کرتا ہے گناہوں سے، تو اسی کا نفس وہ امارہ نہیں رہتا، وہ لوامہ بن جاتا ہے. اور پھر لوامہ کے درجے پر پہنچنے کے بعد جس مجاہدے اور مشقت سے وہ ہم پہنچا تھا، اس مجاہدے کو چھوڑتا نہیں ہے بندہ، بدتکلف اسی طرح سیدھے راستے پر چلتا ہے، چاہے جیسی بھی مشقت ہو، فائدے چھوڑنے پڑے، نقصان اٹھانے پڑے، کچھ مال کا قربانی دینی پڑے، جان اور وقت کی قربانی دینی پڑے، اللہ کی رضا کے لیے وہ کرتا ہے. تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طبیعت کو، اس کے نفس کی طبیعت کو شریعت کی طبیعت کے تابع کر دیتا، اور پھر وہ بالکل ویسے ہی سوچتا، یعنی گناہوں سے ایک درجے میں نفرت ہو جاتی ہے، اور طاعات نیکیاں اس کی طبیعت میں ایسی رغبت ہو جاتی ہے جیسے اس کی طبی خواہش. یہ نفس مطمئنہ کا درجہ ہے. تو اس درجے میں جب پہنچتا ہے تو وہ ہے درجہ کہ اللہ تعالیٰ موت کا وقت قریب آتا ہے نا، تو پکار آتی ہے، جلدی کرو نفس مطمئنہ، کیا دنیا میں پھنسے ہوئے تھے مصیبتوں میں، آ جاؤ ہمارے پاس. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو یہ تیسرا درجہ انبیاء کرام علیہ السلام کو تو پیدائشی، فطری اور اللہ کی عطا کے طور پر شروع سے ہوتا ہے، وہ معصوم ہوتے ہیں. باقی جو انسان ہیں وہ محنت، مجاہدے، کسب سے اس درجے تک پہنچ سکتے ہیں. لیکن ایک بات اور بھی عرض کر دوں جو بزرگوں نے فرمائی کہ انبیاء کے علاوہ باقی لوگوں کا جو نفس مطمئنہ ہوتا ہے وہ یقینی نہیں ہے کہ ہر وقت مطمئن ہوگا، کسی وقت پھسل کر نیچے بھی آ سکتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ولی اللہ سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑے ولی سے بھی گناہ ہو سکتا ہے. تو لہذا وہ آدمی ہوشیار رہے، اپنے آپ پر اعتماد نہ کرے کہ اب تو ہم بزرگ ہو گئے، پہنچ گئے ہیں، ہمیں غیر محرم عورتوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں، مسافہ کرنے میں اور یہ اختلاط میں کوئی مسئلہ نہیں، فلاں چیز میں ہمیں کوئی بغیر. ایسا نہیں ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے، چاہے خیال کے درجے میں ہو یا نظر کے درجے میں ہو، کوئی گناہ ہوگا. تو اس واسطے عام لوگوں کا جو نفس مطمئنہ ہے تو وہ یقینی نہیں ہے کہ ہمیشہ اسی رتبے پر رہے گا، گرنے کا خطرہ ہے. باقی گر گیا تو دوبارہ توبہ کر لے گا تو انشاءاللہ پہنچ جائے گا. لیکن انبیاء کا جو نفس مطمئنہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہوتا ہے، وہ معصوم ہوتے ہیں، اس سے نیچے نہیں آتا. تو یوسف علیہ السلام کا تو نفس مطمئنہ تھا، لیکن یوسف علیہ السلام نے یہاں عام جو انسانی نفس ہے اس کے بارے میں اپنے آپ کو بھی بشر کے صف میں رکھ کر، چونکہ بشر تو تھے، رکھ کر کہا کہ بھئی اگر دیکھا جائے حقیقت تو نفس تو کسی کا بھی وہ تو برائی کی ہی شروع میں تلقین کرتا ہے جب تک کہ اللہ کی رحم نہ ہو. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے تو بچ جائے، ورنہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفس امارہ کی شرارتوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ کے درجے تک ہمیں پہنچا دے.
وآخر دعوانا www.darsequran.com